السلام علیکم. ہم پڑھ رہے ہیں حالی، جس کو لکھا ہے مولوی عبدالحق نے. اب بات یہاں ہے کہ بات میں سے بات نکل آتی ہے جب حیات جاوید حالی صاحب نے لکھی ہے، کس کے اوپر؟ سر سید احمد خان کے اوپر 1901 میں یہ شائع ہوئی. تو مولانا نے 3 نسخے مجھے دیے، ایک میرے لیے، ایک مولوی عزیز مرزا کے لیے، اور تیسرا ایک مترجم بزرگ کے لیے اور ادیب کے لیے جو اس وقت اتفاق سے حیدرآباد میں موجود تھے. میں نے لے جا کر یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی. شکریہ تو رہا، لیکن ایک طرف دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ یہ کذب افتراء کا آئینہ ہے، وہاں اور بھی کئی صاحب موجود ہیں. یہ سن کر دم بخود رہ گیا. یوں بھی کچھ کہنا ہوا ادب تھا، لیکن جہاں پڑھنے سے پہلے ایسی رائے کا اظہار کر دیا گیا ہو، وہاں زبان سے کچھ نکالنا بیکار تھا. اب اس کے مقابلے میں ایک واقعہ سنیے. قیام حیدرآباد کے قیام کے وقت جب وہ حیدرآباد میں موجود تھے، ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا حالی سے ملنے آئے. اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالا کرتے تھے. کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے سے شائع ہوئے تھے. ان میں کسی قدر بے جا شوخی سے کام لیا گیا تھا. مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسی شفقت آمیز پیرائی سے نصیحت کی اور کہ ان کی کوئی جواب نہ بن پڑا، اور سر جھکائے انہیں نیچے کیے چپ چاپ سنا کیجیے. مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ لیکن تنقید میں ضائعات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصف تنقید کے خلاف ہے. یعنی کہ تنقید تو آپ کیجئے، اگر تنقید آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ کسی کی ہنسی اڑانا، یہ چیزیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں. مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے. ایک آدھے بار سیکھنے کا ارادہ بھی کیا تھا، نہ ہو سکا. حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم میں تہذیب کے منشا کو جیسا وہ سمجھتے تھے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ نہیں سمجھتے تھے. ان کا کلام اور ان کی تصانیف جو کچھ لکھا اس کی شاید ہیں، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کا اشر بھی کیا ہو؟ پھر یہی نہیں کہ ہماری شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے تھے اور سمجھتے تھے ان پر عامل بھی تھے، ان پہ عمل بھی کرتے تھے. آدمی مفکر بھی ہو اور عمل بھی کرتا ہو، ایسا ہوتا کم ہے. تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنا زور آزمایا اور 2 یادگاریں چھوڑی. ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو حالی مسلم ہائی اسکول کے نام سے موجود ہے، اور ایک پبلک اورینٹل لائبریری قائم کی جو پانی پت میں سب سے بلند اور پرفضا مقام پر واقع ہے. اس میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں. مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے یہاں سب سے بے کس فرقہ ہے. انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے. مناجات بیوہ جو انہوں نے لکھی ہے، بیوہ کی مناجات، بیوہ کی پکار اور چپ کی داد، یہ 2 انہوں نے عورتوں کے اوپر لکھی ہے. یہ 2 ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں بھی موجود نہیں. ان نظموں کی ایک ایک مصرع خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے. یہ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں. لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نہیں
پڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ کوئی ان کو ایسا نہیں جو ان کو پڑھے اور ان کے آنسو نہ آئے۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتے تھے، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور جوش طبیعت کے بھی تھے۔ خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں سے بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت یعنی خوش دلی اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید تعلیم کے یعنی کہ نئی جو تعلیم ہے اس کے بڑی حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلفین سے مقدوم بھر کوشش کرتے تھے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگتی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولینڈ بوالے آیا تو پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے، ان میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے علی گڑھ کے طلباء یعنی کہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس اس سے اعلیٰ توقع تھی، ان سے زیادہ امیدیں تھیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کی ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولیں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ وہ نمونے کا کام دیں۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی کہ جس سے مش شیخ ہوتا تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونے سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنا یہ تھی، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیف کے اصول منضبط ہوں یعنی کہ بنائے جائیں، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل جاتی ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں یعنی کہ میرا ٹرانسفر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل ہے اور خوشگوار ہے۔ پانی پت لطیف اور خصوصاً جس مقام پر رہتا ہے وہ بہت ہی پرفضا ہیں۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں یعنی اورنگ آباد تشریف لے آئیں، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام دیے جائیں گے، کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے سے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب زاند نہ ہو سکے۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز ہے، ایسی حالت میں اتنی دور سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ کچھ کیفیتیں مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت ہی چلے آنا، اس وقت تمہارے ساتھ میں ہوں گا، پھر کوئی چوں و چراپا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو وہ بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر ہی چھوڑا۔ اس طرح سے الطاف حسین حالی کی ایک طرح سے ان کی جو ان کے بارے میں ان کی جو تصنیف ہے یہ لکھی ہے کنہوں نے؟ مولانا عبدالحق مولوی عبدالحق نے لکھی ہے۔ ان کی سیرت کا اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے۔